اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 23 ذی الحجہ 1442 ہجری، 3 اگست 2021 عیسوی، 19 گتے ساون 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ دونوں مل کر بابو مقتدی حسن بن ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت، آواز فخر الاسلام سنت کبیر نگری کی ہے، بول ہے: رب کے دلارے جگ سے نیارے، رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔
کہ رب کے دلارے جگ سے نیارے، رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ ان کے کرم سے، ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ ظلمت کا زور تھا، کہ ظلمت کا زور تھا، چھائی جہالت کی گھٹائیں تھیں، اور بھٹکا تھا انصاف سے ہر سو ضلالت کی فضائیں تھیں، کہ زندہ ہوگی دفن نہ اب کوئی بھی ننھی جان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ زندہ ہوگی دفن نہ اب کوئی بھی ننھی جان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان، محمد آ گئے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ شمع خداوند سے عالم یہ سارا جگمگا اٹھا، اور گلشن تو گلشن ہے، صحرا بھی گل سے لہلہا اٹھا، کہ مظلوموں مسکینوں کے لب، مظلوموں مسکینوں کے لب پہ آئی مسکان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ ان کے کرم سے ہر ایک مشکل اب ہوگی آسان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ کہ جتنے حرم میں بت تھے سارے کے سارے منہ کے بل گرے، اور بوجھ گئے نعرے فارس، کر گئے قیصر کے بھی کنگرے، بوجھ گئے نعرے فارس، گر گئے قیصر کے بھی کنگرے، ہے وہ جو تھے دم کے دم میں، ہے وہ جو تھے دم کے دم میں، ہو گئے وہ انسان، محمد آ گئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ رب کے دلارے جگ سے نیارے، نبیوں کے سلطان محمد آ گئے ہیں،
محمد آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی صاحب کا، اور ان کا موضوع ہے مصیبت کب آتی ہے۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ لیکن جب حالات پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ روم کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، خشکی کے اندر اور تری کے اندر، زمین کے اندر اور پانی کے اندر، یعنی کہ پوری کائنات کے اندر جہاں پر بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تمہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جہاں پر بھی تمہیں بیماریاں اور وائرس نظر آ رہے ہیں، وہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کر کے لِیُذِیقَہُم بَعْدَ الَّذِی عَمِلُوا، وہ تمہیں تمہارے کچھ اعمال کی سزا دیتا ہے، کچھ برے کرتوتوں کا بدلہ دیتا ہے۔ وہ سارے کرتوتوں کا بدلہ نہیں دیتا۔ سارے کرتوتوں کا بدلہ اگر دے دے تب تو ہم جی نہیں پائیں گے، تب تو روئے زمین پر ایک انسان باقی نہیں بچے گا۔ وہ تو کچھ کرتوتوں کی سزا دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا ہم نے یہ کام کیا؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ 1 سال سے ہم یہ مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری بدعمالیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیا ہم نے جھوٹ بولنا کم کر دیا؟ ہم نے حرام راستے بند کر دیے؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، کیا ان کے اندر کوئی کمی آ گئی؟ کیا ایک بار بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم روئے، ہم گڑ گڑائے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز ہوا چلتی تھی، آندھی چلتی تھی، تو دیکھ کر کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ گھٹنے کے بل گر جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، اس ہوا کے ذریعے تیرا کوئی عذاب تو نہیں آنے والا ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ اس ہوا کے ذریعے کوئی عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ ہمارے نبی تو تیز ہوا دیکھ کر کے ڈر جائیں، اور ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، حرام کام کرتے رہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہیں، گھر سے لے کر کے بازار تک قدم قدم پہ اللہ کو ناراض کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سوال کریں کہ اللہ یہ وائرس کیوں ختم نہیں کرتا، یہ پریشانی کیوں نہیں ختم کرتا؟ تو اللہ نے تو جواب دے دیا لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں دنیا میں معمولی تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں، جہنم کے عذاب کے مقابلے میں ہم تمہیں دنیا میں جن آزمائشوں میں ڈالتے ہیں وہ تو معمولی آزمائشیں، وہ تو عذاب ادنا ہے، وہ تو ہلکا عذاب ہے۔ ہم تمہیں ہلکے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں اس لیے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، تم اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے نہیں، یہ وائرس، یہ بیماریاں میرے بھائیوں ختم ہونے والی نہیں۔ حکومتیں کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں، ویکسین لگائی جا رہی ہے، حکومتیں لاک ڈاؤن لگا رہی ہیں، کیا حکومت کا نقصان نہیں ہے؟ حکومت کا بھی بہت بڑا نقصان ہے، لیکن حکومت مجبور ہے، اسے دنیا کو یہ دکھانا بھی ہے کہ ہم کورونا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ سچ پوچھو تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، رات میں کرفیو لگانے سے کون سا کورونا بھاگ جائے گا بھائی؟ جہاں چناؤ ہے، جہاں الیکشن ہے، وہاں لاکھوں کی ریلی ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بھی ٹیسٹنگ شروع ہو جائے، وہاں بھی ہزاروں لاکھوں مریض مل جائیں گے، وہاں تو ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی نا، وہاں تو جانچ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سارے ہم اسباب اپنا رہے ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، وبا تو اوپر سے آ رہی ہے، اوپر والے کو ہم یاد نہ کریں اور دنیا کی ساری تدبیریں اپنا لیں تو بھائی یہ وائرس ایسے ختم نہیں ہوگا، یہ مصیبتیں ایسے دور نہیں ہوں گی۔
رجوع کرنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرنی پڑے گی۔ اور توبہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ گاڑی چلاتے ہیں آپ، گاڑی جب ہم چلاتے ہیں تو ہم جب سڑک پہ یو ٹرن لیتے ہیں، گاڑی کو گھماتے ہیں، ریورس لیتے ہیں، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا، پلٹ جانا، واپس آ جانا۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اب توبہ کر کے وہ کوئی نیا راستہ نہیں اپنا رہا ہے، وہ اپنے راستے پہ واپس آ رہا ہے۔ بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے ماحول کی وجہ سے وہ اس راستے سے ہٹتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بھولے ہوئے راستے پر اب واپس آ جائیں۔ ہم غلط راستے پہ چلے گئے تھے، اب لوٹ کے چلے آئیں، جو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے، اس پہ چلے جائیں۔ اور توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے یا اللہ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، رات کو معافی مانگیں، صبح پھر وہی کام کریں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کیا ہے اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے، یہ ہے توبہ۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک جذبہ دیتا ہے، لوگ نماز شروع کرتے ہیں، لیکن نماز شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نماز بند۔ عید کے چاند رات والے دن کی عشاء بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اس دن کی عشاء بھی جو ہے وہ شاپنگ میں گزر جاتی ہے، وہ نئی سڑک اور دال منڈی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو بھائی نبی نے کہا تھا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور عید کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کرو۔ نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا رمضان کا چاند دیکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کرو اور عید کا چاند دیکھ کر کے نماز پڑھنا بند کر دو۔ نبی نے روزہ کہا تھا، ہم نے نماز کو بنا لیا۔ تو اب ہم کس جذبے سے نماز شروع کر رہے ہیں؟ اگر رمضان میں ہم نے نماز شروع کی اور عید کا چاند دیکھتے ہی بند کر دی، اس کا مطلب ہم نے توبہ تو کی تھی مگر جھوٹی توبہ کی تھی، 1 مہینے کی توبہ کی تھی۔ 1 مہینے کی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سچی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، صرف توبہ نہیں، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب توبہ کر لیا، جس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لی، اب اس گناہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ صحابہ کو دیکھو، شراب کے عادی ہیں، گھر میں کھانے کے ساتھ شراب کے برتن بھی رکھے جاتے ہیں، ہر ٹائم وہ شراب پی رہے ہیں، مگر جب سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے جو تم تیر چلا کر کے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہو، اور جو تم غیر اللہ کے آستانے بنا کے بیٹھے ہو، جہاں تم غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو، جہاں پہ تم غیر اللہ کے نام پہ سر جھکاتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں رجسن، یہ گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ نے شراب چھوڑ ہی نہیں دی، شراب کے برتن توڑ دیے، شراب اپنے گھروں سے نکال کے بہا دی۔ بعض صحابہ تو ایسے بھی تھے جو شراب کا بزنس کرتے تھے۔ بھائی آدمی جو چیز کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کو چھوڑنا آسان ہے، جس چیز کا بزنس کر رہا ہے، جس چیز سے انکم ہو رہی ہے، اس کو آدمی جلدی نہیں چھوڑتا ہے، اس میں آدمی راستہ نکالتا ہے۔ صحابہ نے راستہ نہیں نکالا، صحابہ نے پتہ چلا نبی نے شراب کو حرام کر دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، بعض صحابہ جو شراب کا کاروبار کرتے تھے انہوں نے اپنی ساری شراب کو بہا دیا کہ نہیں، جو چیز حرام ہے اس کا بزنس بھی حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ اور جب سچی توبہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے میرے بھائی، تب انسان دنیا کی سزا سے نہیں اللہ کی سزا سے ڈرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اسلام میں بدکاری کی سزا سزائے موت ہے،
اگر کوئی شادی شدہ شخص، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کر لے، بدکاری کر لے، اسلام میں کیا سزا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، یہ سزا ہے۔ اب ذرا وہ حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ عورت غامدیہ، اس عورت کا نام نہیں معلوم، غامدی قبیلے کی وہ عورت تھی، غامدیہ اس کا نام آیا ہے، اس کا نام نہیں معلوم، اس کے قبیلے کا نام معلوم۔ وہ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا ہے، بدکاری کر لیا ہے، طہرنی، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عورت آ کر کے سزائے موت مانگ رہی ہے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی کہ جاؤ تم یہ کیا بک رہی ہو۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، میں نے غلط کام کیا ہے اور میں حمل سے بھی ہوں، میں بدکاری کی وجہ سے میں حمل سے ہوں، مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو، جب تم بچے کی ولادت ہو جائے تب تم میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی نے بھیج دیا اس کو، 9 مہینے کا وقت اس عورت کو مل گیا۔ بھائی بھاگنا چاہتی بھاگ جاتی، نبی نام بھول چکے ہیں، صحابہ نام بھول چکے ہیں، کسی کو نام بھی نہیں معلوم اس کا۔ وہ آج کے دور کا کوئی ترقی، آج کے زمانے کی طرح کوئی ترقی یافتہ دور تھوڑی ہے کہ کسی کا آئی ڈی پروف لے کر رکھ لیا جائے، کسی کی پہچان لے کر رکھ لی جائے۔ عورت آئی تھی، نبی بھول گئے، صحابہ بھول گئے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور پھر وہی جملہ دہراتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، میں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ مجھے اندر سے کاٹ رہا ہے، مجھے ڈس رہا ہے، میں دنیا کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں، میں اللہ کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ معصوم بچہ ہے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں کا دودھ اس کی غذا ہے، جاؤ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آؤ۔ آپ جانتے ہیں دودھ چھوڑانے کی عمر اسلام میں بچے کی 2 سال ہے۔ نبی نے 2 سال کا ٹائم اس عورت کو اور دے دیا کہ جا تو بھاگنا چاہتی ہے تو بھاگ جا۔ 2 سال گزر گئے، 2 سال کے بعد وہ عورت آتی ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اقرار کر رہی تھی، میں نے زنا کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیجیے۔ اب اللہ کے نبی نے بچے کو کسی مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کو گڈھے میں ڈالا گیا اور پھر پتھروں سے مار کر کے صحابہ کرام اسے سزا دینے لگے۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارا جانے لگا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس عورت کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑتے ہیں اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکل جاتے ہیں، اس عورت کے بارے میں کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہیں کہ یہ کیسی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں کہتے ہیں مہلن یا خالد، خالد ٹھہر جاؤ، خالد رک جاؤ، خالد باز آ جاؤ، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم اس عورت کے بارے میں غلط بات بول رہے ہو۔ مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اس عورت نے اللہ کے بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی بہترین توبہ کی ہے، اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے، کوئی لوگوں کی گردن کاٹنے والا، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا بھی اگر یہ توبہ کر لیتا، اللہ اس توبہ کے بدلے اس کو معاف کر دیتا۔ یہ ہوتی ہے توبہ میرے بھائی۔ مجرم خود آ کر کے عدالت میں اقرار کرے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے ایسی توبہ کی تھی۔ اور جب اس عورت کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ، آپ ایک زناکار عورت کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ ایک بدچلن عورت کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے، 70 بڑے بڑے گنہگاروں کے بیچ میں ان کی توبہ کو بانٹ دیا جائے، 70 گنہگاروں کی معافی ہو جائے گی اس ایک عورت کی توبہ سے۔ تو بھائیو، یہ ہوتی ہے توبہ۔ دنیا کی سزا سے انسان نہیں ڈرتا، اللہ کی سزا سے ڈرتا ہے۔
مجرم خود آ کر کے عدالت میں اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں مجرم ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے گنہگار ہیں، دن رات ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ دنیا کے مجرم دنیا سے بھاگ کر کے کہیں پناہ لے لیتے ہیں، انڈیا سے بھاگ کر کے لوگ دبئی جا کے پناہ لے لیتے ہیں، چلو بھائی یہاں انڈیا کی پولیس نہیں آئے گی، مگر اللہ کی عذاب سے کون بچ پائے گا بھائی؟ اللہ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ این المفر، چھٹکارا کہاں ہے؟ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ تو ایک ہی طریقہ اور ایک ہی علاج ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہمارے اوپر گناہ کے جتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں اور ہم گناہ سے دبے ہوئے ہیں، ہماری توبہ ہمیں اس بوجھ سے آزادی دے دے گی بھائی۔ اتنا رحمان کون ملے گا، اتنا غفور الرحیم کون ملے گا جو یہ وعدہ کرے کہ تم توبہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سچے دل سے توبہ کرے گا ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کو آپ توبہ کا مہینہ بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور تبھی یہ وائرس اور یہ مصیبت ختم ہو سکتی ہے۔ اس مصیبت کو اگر بھگانا ہے تو دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ گڑ گڑانا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بھائی دنیا میں اپنا کام نکالنا ہوتا ہے تو ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے جا کر کے جھک جاتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اپنے جس سے ہمارا کام اٹکا ہوا ہم اس کے سامنے جا کے جھک جاتے ہیں، اسے منتیں کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا دو، اور اللہ تو وہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں رونے والا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اے اللہ، تو جس کا دوست بن جائے، تو جس کا اپنا بن جائے، تو جس کا ساتھ دے دے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور اے اللہ تو جس سے دشمنی کر لے، تو جس کا دشمن بن جائے، تو جس سے نفرت کرنے لگے، اے اللہ وہ دنیا میں آخرت میں کہیں پر بھی عزت نہیں پا سکتا۔ اس اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرو، گڑ گڑاؤ۔ ہمارے باپ آدم اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں، تکلیفوں میں کس کو پکارا انہوں نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو میرے ایوب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ میں بیماریوں میں مبتلا ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیماریوں کو ختم کر دیا۔ تو تضرع کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ اللہ بیماریاں بھیج کر کے ہمیں آزماتا ہے، اور اللہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تضرع کریں، ہم گڑ گڑائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، تم روتے، تم اللہ سے معافی مانگتے۔ ولیکن قست قلوبهم، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون، اور شیطان نے تمہارے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ اتنا مشکل دور دیکھنے کے بعد بھی میں غیروں کی بات کیوں کروں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں کتنے گناہ ہیں، کتنی نافرمانیاں ہیں، ہم تو ذرہ برابر نہیں سدھرے۔ تو یہ مصیبت اگر دور کرنی ہے، یہ وائرس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وائرس چلا جائے، بیماری چلی جائے، مصیبتیں چلی جائیں، تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑے گا۔ اور تیسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اپنانا پڑے گا، اللہ کا ڈر، اللہ کا ایسا ڈر جو مسجد میں بھی ہو،
مارکیٹ میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو، لوگوں کے سامنے بھی ہو اور اکیلے میں بھی ہو۔ اللہ کا ایسا تقویٰ، اللہ کا ایسا ڈر، وہ ڈر جس کی پریکٹس ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ اکیلے میں ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، نہیں پیتے نہیں کھاتے، بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں ہم کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کون حساب لینے والا ہے؟ مگر اللہ حساب لے گا، یہ ڈر ہے، اللہ حساب لے گا۔ یہ ڈر باقی کے 11 مہینوں میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اسی کا نام تو تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ کی پریکٹس ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، جو پرہیزگار بن جائے گا، جو متقی بن جائے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو تقویٰ اپنانا پڑے گا، اور تقویٰ اپنانے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ ایسی دنیا بنا دے جہاں گناہ نہ ہوتے ہوں، وہاں ہم گناہ سے بچیں، تو بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ گناہ ہے ہر طرف اور ہم گناہ سے بچیں، بدکاری ہو رہی ہے ہر طرف، ہم بدکاری سے بچیں، حرام خوری ہو رہی ہے ہر طرف، ہم حرام سے بچیں۔ گناہوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ وہ بڑی اچھی تفسیر کی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، دونوں صحابی ہیں لیکن صحابہ بھی ایک دوسرے کو سینیارٹی کی بنیاد پر سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا حضرت ابی ابن کعب سے کہ یہ بتائیے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب نے کہا تھا کہ امیر المومنین یہ بتائیں کہ اگر آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہو جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، راستہ بڑا تنگ ہو، گزرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اُشَمِّرُ ثِيَابِي، اُشَمِّرُ ثِيَابِي، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا اور بچ بچا کے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ زمانے میں فتنوں کے کانٹے ہیں، بے حیائی کے کانٹے ہیں، بدکاری کے کانٹے ہیں، عیش پرستی کے کانٹے ہیں، اللہ سے دور کرنے والے کانٹے ہیں، دنیا میں مبتلا کرنے والے کانٹے، ان کانٹوں کے بیچ میں دین پر چلتے رہنا، اسلام پر چلتے رہنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ نہ ہو تو نمازیوں کے بیچ میں رہ کر کے آدمی نماز نہیں پڑھتا، پردہ والے ماحول میں رہ کر کے بھی مسلمان عورت بے پردہ گھومتی ہے، اور تقویٰ ہو تو امریکہ میں رہ کر کے بھی مسلمان عورت پینالٹی دیتی ہے، جرمانہ دیتی ہے، تب بھی نقاب میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے۔ تو بھائی یہ بہانہ کرنا ختم کر دو، ماحول بڑا خراب ہے۔ خراب ماحول میں اپنے آپ کو اچھا بنانا، یہی تو تقویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میرے نیک بندے وہ کبھی خراب ماحول سے نہیں گزرتے، خراب ماحول میں اپنے دامن کو بچا کے گزرتے ہیں۔ والذین اذا مروا باللغو مروا کراما، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں جب وہ لغو چیزوں کے پاس سے، بیہودہ چیزوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہ لغو چیزوں میں، وہ بیہودہ چیزوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے۔ تو تقویٰ اپنانا پڑے گا میرے بھائی۔ تقویٰ کے بغیر، اللہ کے ڈر کے بغیر، اللہ کے خوف کے بغیر یہ مصیبتیں، یہ وائرس، یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ آج ہم ماسک لگا کے بازار میں جاتے ہیں، ڈر ہے کہ پولیس مارے گی، بائک چلاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے نہیں جاتے، حالانکہ معلوم ہے کہ بلا وجہ کی ایک زحمت ہے، لے کے جائیں گے، ہیلمٹ ادھر ادھر رکھنا پڑے گا، مگر نہیں صاحب، کون چالان کٹوائے گا؟ بلا وجہ کہیں پولیس والے نے فوٹو کھینچ لیا، 500 روپیہ جرمانہ کٹ جائے گا، فوراً پینالٹی کٹ جائے گا۔ پینالٹی کا ڈر ہے ہمیں، پولیس کا ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ دنیا کی پولیس اور دنیا کے قانون اور دنیا کی نظر سے تو ہم بچ بھی سکتے ہیں، کیا اللہ کی نظر سے بچ پائیں گے؟ نہیں میرے بھائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا تھا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، آسمانوں میں ہوگی، زمین میں ہوگی، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اس کی قدرت سے تو ہم نہیں بچ سکتے، وہ تو یہاں بھی جھانکتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تو یہاں بھی، یہاں کیا چل رہا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا ہے جو یہاں جھانک کے دیکھے انسان کے سینے میں کیا چل رہا ہے، انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ تو یہاں بھی جھانکتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو بھائیو، تقویٰ اپنانا پڑے گا، اللہ کا ڈر اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر یہ مصیبت، یہ وائرس ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز ہے، جب یہ وائرس کا زور کم ہو گیا، جب تک وائرس تھا، لاک ڈاؤن تھا، گھروں میں نمازیں بھی ہم نے پڑھی، تھوڑا ایک ماحول بنا کہ چلو بھائی تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا سدھارا جائے، تھوڑی اصلاح کی جائے۔ اور جیسے ہی ماحول تھوڑا نارمل ہوا، مسجدیں بند تھی تو ہمیں قدر محسوس نہیں، مسجدیں بند ہو گئی، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے گھروں میں نماز پڑھی، اور مسجدیں کھل گئیں، حالات نارمل ہو گئے، روزی روٹی چلنے لگی، کام دھندا معمول پر آ گیا، تو پھر ہم پرانے ڈھرے پر لوٹ آئے۔ اپنے اچھے دنوں میں ہم اللہ کو بھول گئے تو ہمارے برے دنوں میں اللہ ہم کو کیوں یاد کرے گا بھائی؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتا ہے مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، وہ ہم سے ناراض ہے، اور اس لیے ناراض ہے کیونکہ ہم اپنے اچھے دنوں میں اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا، بڑے پوائنٹ کی بات کہی تھی، کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بچے، اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں یاد رکھنا، اللہ تیرے پریشانی کے دنوں میں تجھے یاد رکھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وقت میں جب آپ کا یعنی زندگی کا بہترین وقت تھا، آپ اللہ کو نہیں بھولے۔ فتح مکہ کا موقع یاد کرو، اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ میں کسی کی مجال نہیں ہے جو نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے، صحابہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے، شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کون سا مکہ ہے یہ وہی مکہ ہے جہاں سے نبی اور صحابہ مجبور ہو کر کے جن کو نکلنا پڑا۔ آج سن 8 ہجری میں 8 سال کے بعد نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سینہ تنا ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا سر اونچا ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے نبی جوش اور جذبات میں بھرے ہوتے، مگر حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کے چل رہے ہیں، نظریں جھکا کے، گردن آپ کی جھکی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کی تکبیر اور تسبیح کے کلمات آپ کی زبان پر جاری ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی اپنی زندگی کے بہترین وقت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، پریشانی کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا، اور اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا۔ ایک موقع وہ بھی آیا تھا بدر کے میدان میں، 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، میرے نبی بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ اور ایک موقع وہ بھی تھا کہ میرے نبی عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہیں، ہر طرف انسانوں کا مجمع ہے، بھیڑ ہے، سب لبیک اللہم لبیک پکارنے والے، اللہ کی توحید بیان کرنے والے ہیں۔ میرے نبی کا دل باغ باغ ہے، مگر میرے نبی اس موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ تو بھائی، زندگی کے اچھے اوقات میں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ جب ہم زندگی کے اپنے اچھے اوقات میں اللہ کو یاد رکھیں گے، ہمارے مشکل اوقات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھیں۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا، کیونکہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو بہت زیادہ دیر تک کہیں بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ مصیبتوں اور وائرس اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اور اہم کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، دوسروں کی مدد کرنا۔ آج آپ دیکھیں کہ کروڑ پتی لوگ ہاسپٹل میں ہیں، اور آج ان کے پاس اپنے مرض سے، اس بیماری سے بچانے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مگر موت سے بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں۔ کروڑوں خرچ کر کے لاش آ رہی ہے بھائی صاحب، جنازہ نکل رہا ہے۔ آج ان کروڑ پتیوں اور ان ارب پتیوں کو یہ سوچنا چاہیے کتنے غریب ہیں ان کے علاقے میں،
جو معمولی دوا علاج کے ابھاؤ میں مر جاتے ہیں، ان غریبوں اور ان دوا اور علاج سے مرنے والوں کی تکلیف اور ان کی آہ اور ان کا درد کیا بیکار جائے گا؟ بھئی ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں زکوٰۃ کا سسٹم کیوں ہے، صدقہ کا سسٹم کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے اور آس پاس میں جو پریشان حال ہو، جو مجبور ہو، ہم ان کی مدد کریں۔ آج اس وائرس نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سبق دیا ہے کہ علاج کی اور دوا کی کمیوں سے جو لوگ پریشان ہیں، ان کمزوروں کی، ان غریبوں کی ہم مدد کریں، اور ہماری ان کی جو مدد ہوگی وہ اللہ کے غصے کو کم کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھ جاتا ہے، اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہے میرے بھائی، اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو علاج سے پریشان ہیں ان کی ہم پیسہ دے کر کے ان کے علاج میں مدد کریں، جو کھانے پینے سے پریشان ہیں ہم ان کے گھر میں کھانے پہنچا کر کے ان کی مدد کریں، مالی مدد کریں ان کی، اور جو ہمارے جسمانی کسی قسم کا سپورٹ یا ہم ان کی اپنے پاور کے ذریعے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے ان کی ہم کوئی مدد کر سکتے، جیسے بھی ہم مدد کر سکیں لوگوں کی مدد کریں۔ اس لیے کہ جب ہم بندوں پر احسان کریں گے اللہ ہم پر احسان کرے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، تو میرے بندوں کے ساتھ احسان کرو، ہم تمہارے ساتھ احسان کریں۔ اور وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے گا۔ تو بھائیوں، اس وائرس اور اس بیماری سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا راستہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو ہم نے کتنی چیزیں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں اور اس سے دعا کریں۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو پابندی سے پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھیں۔ وہ دعائیں ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہ دعائیں ہمیں اپنے سرکشا کے دائرے میں لے لیتی ہیں۔ بھائی سینیٹائزر ہم استعمال کرتے ہیں، ماسک ہم لگاتے ہیں، دنیا بھر کی تدبیریں ہم اپناتے ہیں، تو یہ جو اللہ کے رسول نے جو سینیٹائزر ہمیں بتایا ہے، جو دعائیں بتائی ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ گھر سے نکلنے لگیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ دیں بھائی، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگا، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگا، پڑھ لیا آپ نے۔ نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلو گے اللہ حفاظت کرے گا، ہر فتنے سے، ہر شیطان سے، ہر مکر و فریب سے اللہ حفاظت کرے گا۔ تو یہ پڑھ کے آپ نکلیں، دعا کرتے رہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے بدن میں، میرے جسم میں ہر قسم کی تکلیف سے تو ہمیں بچا لے۔ تو دعا کرتے رہیں، دعا بہت بڑا سہارا ہے، اور اسی پر بھروسہ رکھے میرے بھائی۔ دنیا کی کوئی ویکسین اس وائرس کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی سرکاروں کی تدبیریں اس وائرس کو ختم نہیں کر، اس وائرس کو ختم کرے گا تو رب ختم کرے گا، اور وہ رب جب ختم کرنے پر آئے گا نا، بغیر ویکسین کے انشاءاللہ ختم کرے گا۔